السلام علیکم۔ کرسپی اور ذائقہ دار پکوڑے بنائیں۔ افطار میں ہر کسی کے گھر میں پکوڑے لازمی بنتے ہیں۔ کچھ خواتین کرسپی اور ذائقہ دار پکوڑے بناتی ہیں جس میں مختلف مسالہ جات استعمال کرتی ہیں، مگر ایسے میں کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جن کے پکوڑے بہت نرم اور عجیب سے بنتے ہیں۔ کرسپی اور مزیدار پکوڑے بنانے کے لیے بیسن میں 1 سے 2 چمچ چاول کا آٹا یا کارن فلور شامل کریں۔ پکوڑے انتہائی خستہ اور مزیدار بنیں گے۔ ماہرین صحت کے مطابق افطار میں ہمیشہ اعتدال سے کام لے کر کھانا چاہیے۔ چربی اور چینی سے بنی اشیاء سے پرہیز کریں یا کم کھائیں کہ یہ اشیاء میٹابولزم پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے، جس کی وجہ سے سر درد، تھکاوٹ اور بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ افطاری کی اشیاء تلتے وقت تیل کم جذب ہو، اس کے لیے جب بھی آپ رول، سموسے، پکوڑے تلیں تو سب سے پہلے کڑھائی میں تیل ڈالیں اور آدھا چمچ لیموں کا رس ڈال دیں، پھر افطاری کا سامان تلیں، تیل کم جذب ہوگا۔ رول اور سموسوں میں تیل بھر جاتا ہے تو یہ ٹپ آزمائیں۔ خواتین رمضان میں رول اور سموسے بنا کر فریز کر لیتی ہیں اور افطار سے کافی پہلے نکال کر پگھلنے رکھ دیتی ہے، لیکن انہیں شکایت رہتی ہے کہ رول، سموسے گھلنے لگتے ہیں اور جب فرائی کرو تو تیل بھر جاتا ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ پہلے سے رول، سموسے نکال کر نہ رکھیں بلکہ فریزر سے نکالتے ہی فوری کڑھائی میں ڈالیں اور فرائی کر لیں، تیل نہیں بھرے گا۔ رول، سموسے خستہ رکھنے کے لیے رول، سموسے افطاری سے کچھ دیر پہلے سے تل کر رکھ دیے جائے تو نرم اور مجہز سے جاتے ہیں، جس سے ان کا ذائقہ اچھا نہیں رہتا۔ رول، سموسے کو خستہ رکھنے کے لیے تلنے کے بعد اس پر تھوڑا سا بیسن چھڑک دیں۔ چکنی اور گندی کڑھائی صاف کریں۔ کڑھائی کو پانی سے دھو کر 1 یا 2 عدد لیموں لیں اور لیموں پر کھانے کا سوڈا لگا کر اس سے کڑھائی ملیں، پھر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ اب اسے اچھے ڈش واش سے رگڑ کر دھو لیں، کڑھائی صاف اور چمکدار ہو جائے گی۔ دہی بڑے بناتے وقت بڑے بنانے کے بٹر میں 2 چمچ دہی ڈال کر اچھی طرح ملا کر اس مکسچر کو تیل میں تلا جائے اور پھر دہی بڑے بنائے جائے تو دہی بڑے انتہائی نرم اور مزیدار بنتے ہیں۔ اگر افطاری بناتے وقت ہاتھ جل جائے تو فوراً کبھی بھی اس پر پانی مت ڈالیں، کیونکہ ایسا کرنے سے جلد پر جلے ہوئے کا نشان پکا پڑ جاتا ہے اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر اوقات خواتین افطاری کے وقت پیاز کاٹتی ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آنے لگتا ہے، تو پیاز چھیل کر ہمیشہ فریج میں رکھ دیں۔ کچھ دیر کے لیے بعد پیاز کاٹے آنکھوں سے پانی نہیں آئے گا۔ افطار میں ایسے پھل کا استعمال کریں جس میں پانی کی وفر مقدار موجود ہو، مثلاً تربوز، خربوزہ، سنگترا، انگور، اناناس وغیرہ۔ کیا تربوز کھانے کے بعد پانی پینا بیمار کر سکتا ہے؟ تربوز انتہائی مزیدار پھل ہے جو صحت کے لیے بہت مفید بھی ہے، لیکن یہ جان لیں کہ تربوز کا 96% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کے اوپر پانی پینا نظام ہاضمہ میں ہلچل مچا دیتا ہے۔ اگر تربوز کھایا جائے اور پھر بہت زیادہ مقدار میں پانی پی لیا جائے تو پیٹ پھول جانا، نظام ہاضمہ سست ہو جانا یا جسم میں پانی کی مقدار بہت زیادہ بڑھنے سے الیکٹرولائز کا توازن بگڑنے جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ رمضان میں جسم میں پانی کی کمی ہونا عام سی بات ہے، لیکن اس کمی کو پورا کرنا ہے بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے روزانہ سحری میں کھجور اور دودھ کا شربت بنا کر پئیں۔ دودھ، دہی کی کچی لسی کا استعمال ضرور کریں، اس سے پیاس کی شدت بھی دور ہوگی اور جسم میں پانی کی کمی بھی دور ہوگی۔ افطار میں ایک ساتھ 4 سے 5 گلاس پانی پینے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا چاہیے۔ رمضان میں پانی کی کمی پوری کریں، اس طرح سے پانی پئیں: سحری سے پہلے 1 گلاس، سحری کے بعد 1 گلاس، افطار میں 1 گلاس، مغرب کی نماز کے بعد 1 گلاس، کھانے کے کچھ دیر بعد 1 گلاس، عشاء کی نماز سے پہلے 1 گلاس، تراویح میں 1 گلاس، سونے سے کچھ دیر پہلے 1 گلاس۔ رمضان میں ہاضمہ درست کرنے کی ٹپ:
ایک چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ایک گلاس پانی میں ملائیں اور پھر اس میں چند قطرے لیموں کا عرق ڈال کر پی لیں۔ اگر معدے میں تذابیت ہو رہی ہے تو یہ ٹپ مسئلہ حل کر دے گی، جبکہ گیس تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ افطار میں پانی سے بنا شربت، دہی اور پھلوں کے رس کا استعمال زیادہ کریں، لیکن دودھ سے بنے مشروبات کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے استعمال سے بدہضمی کا سامنا ہوتا ہے۔ افطار میں کبھی بھی سافٹ ڈرنکس کا استعمال مت کریں کیونکہ یہ گردوں کی خرابی کا باعث بنتی ہے اور موٹاپے کا بھی سبب بنتی ہے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد ہر آدھے گھنٹے کے بعد آدھا ایک گلاس پانی ضرور پئیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ افطاری سے پہلے چہل قدمی ضرور کریں۔ اس دوران زبان پر اللہ کا ذکر اور درود پاک اور دعا کریں۔